جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صاحب ہے مدنی چینل کے ناظرین، تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اب ہم خلاصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی آپ تجہیز و تکفین مکمل DVD دیکھ چکے، اس کا ٹیسٹ دے چکے، کتاب تجہیز و تکفین آپ نے پڑھ لی۔ اب آپ تجہیز و تکفین کے لیے جب جاتے ہیں تو مختصر طور پر آپ اس کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارا یہ خلاصہ تجہیز و تکفین کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تجہیز و تکفین ویب سائٹ، تجہیز و تکفین اپلیکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین کا طریقہ کتاب جو مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین مجلس کے تحت تجہیز و تکفین کارڈ بھی ہے۔ یہ خلاصہ ہے جو ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے ان کو کہ جو غسل میت کرتے ہیں۔ اس کارڈ میں کیا ہے، ہم آپ کو وہ کارڈ بھی دکھا رہے ہیں اور مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ آپ کا ایک طرح سے آپ کی دہرائی ہوگی اور آپ کو وقتاً فوقتاً دہرائی کرتے رہنا چاہیے۔ تجہیز و تکفین کے احکام سے متعلق 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا، یعنی سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری جو ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہگار ہوا۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر بند کر دیں۔ آپ کے پاس کوئی بیمار تھا، آپ عیادت کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو روح قبض ہونے کے بعد ان 6 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیجئے۔ نمبر 1، موت واقع ہوتے ہی میت کی آنکھیں بند کر دیجئے۔ کچھ بھی نہ۔ نمبر 2، ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے لے جا کر گرا دے دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ نمبر 3، چہرہ قبلہ رخ کر دیجئے۔ نمبر 4، میت کی انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیجئے۔ نمبر 5، دونوں پاؤں کے انگوٹھے ملا کر نرمی سے باندھ دیں۔ نمبر 6، میت کے پیٹ پر مناسب وزن کی کوئی چیز مثلاً رضائی یا کمبل وغیرہ حسب ضرورت طے کر رکھ دیں تاکہ میت کا پیٹ پھول نہ جائے۔ غسل و کفن کی تیاری کے مدنی پھول۔ پانی گرم کرنے کا انتظام رکھیے اور مزید ان چیزوں کا انتظام کیجئے۔ نمبر 1، غسل کا تختہ۔ نمبر 2، اگربتی۔ نمبر 3، ماچس۔ نمبر 4، 2 موٹی چادریں، کتھئی ہو تو بہتر ہے۔
نمبر 5 روئی، نمبر 6 بڑے رومال کی طرح کے کپڑوں کے 2 پیس استنجا وغیرہ کے لیے، نمبر 7 2 بالٹیاں، نمبر 8 2 مگ، نمبر 9 صابن، نمبر 10 بیری کے پتے، نمبر 11 2 تولیے، نمبر 12 بغیر سلا کفن 1.25 گز چوڑائی کا 7 میٹر کپڑا، نمبر 13 قینچی، نمبر 14 سوئی دھاگا، نمبر 15 کافور، نمبر 16 خوشبو۔ اپنے پہنچنے کا اندازاً وقت بھی بتا دیجئے۔ غسل میت کے 7 مراحل۔ نمبر 1 استنجا کرانا، استنجا کروانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے۔ نمبر 2 وضو کرانا، اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں، لہذا روئی بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیریں، پھر 3 بار چہرہ اور 3 بار کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھلائیں، 1 بار پورے سر کا مسح کریں اور 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں۔ نمبر 3 داڑھی اور سر کے بال دھونا۔ نمبر 4 میت کو الٹی کروٹ پر لٹا کر سیدھی کروٹ دھونا۔ نمبر 5 میت کو سیدھی کروٹ پر لٹا کر الٹی کروٹ دھونا۔ نمبر 6 پیٹھ سے سہارا دیتے ہوئے بٹھا کر نرمی سے پیٹ کے نیچے حصے پر ہاتھ پھیرنا۔ سطر کے مقام پر نہ نظر کر سکتے ہیں نہ بغیر کپڑے کے چھو سکتے ہیں۔ نمبر 7 سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہانا، کافور ملے پانی کا 1 مگ کافی ہے۔ کفن کاٹنے کے 7 مراحل۔ نمبر 1 کفن کے لیے تقریباً 1.25 گز چوڑائی کا 7 میٹر کپڑا لیجئے۔ نمبر 2 ایک کپڑا میت کے قد سے اتنا زیادہ کاٹیے کہ لپیٹنے کے بعد سر اور پاؤں کی طرف سے باندھا جا سکے، اسے لفافہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 دوسرا کپڑا میت کے قد کے برابر کاٹیے، اسے ازار یا تہبند کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 قمیض کے لیے کپڑے کو میت کی گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ناپیے اور اب اسے ڈبل کر دیجئے اور کاٹیں تاکہ آگے اور پیچھے کی جانب لمبائی لینتھ 1 ہو اور چوڑائی وڈتھ دونوں کندھوں کے برابر رکھیں۔ اس میں چاک اور آستین نہیں ہوتی۔ نمبر 5 مرد کی قمیض کفنی میں گلا بنانے کے لیے درمیان سے کندھوں کی جانب، عورت کی قمیض کے لیے سینے کی جانب اتنا چیرا کٹ لگائیں کہ قمیض پہنتے وقت گردن سے بآسانی گزر جائے۔ مرد کے لیے کفن سنت میں یہی 3 کپڑے ہیں، جبکہ عورت کے لیے 2 کپڑے اور ہیں، سینہ بند اور اوڑھنی۔ سینہ بند کے لیے کپڑے کی لمبائی سینے سے ران تک رکھیے۔ اوڑھنی کے لیے کپڑے کی لمبائی لینتھ میں اتنا کاٹیے کہ آدھی پشت یعنی کمر کے نیچے سے بچھا کر سر سے لاتے ہوئے چہرہ ڈھانپ کر سینے تک آ جائے، اور چوڑائی وڈتھ 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایئر لوب سے دوسرے لوب تک رکھی جائے گی۔ یہ عموماً 1.5 گز 1.5 یارڈ ہوتی ہے۔ اسے قمیض کی چوڑائی سے بچے ہوئے کپڑے سے بنایا جا سکتا ہے۔ کفن پہنانے کے 9 مراحل۔ نمبر 1 کفن کو دھونی دینا۔ نمبر 2 کفن باندھنے کے لیے دھجیاں رکھنا۔ نمبر 3 کفن بچھانا۔ سب سے پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، پھر ازار یعنی چھوٹی چادر، پھر
قمیص کو بچھانا، یہ مرد کے لیے۔ عورت کے کفن میں سب سے پہلے سینہ بند، پھر لفافہ، پھر ازار، پھر کفنی اور پھر قمیص کو بچھانا۔ نمبر 4، میت کو کفن پر رکھنا، نرمی سے رکھیں، اب بھی بے ستری نہ ہونے پائے۔ نمبر 5، شہادت کی انگلی سے سینے پر پہلا کلمہ، دل پر یا رسول اللہ لکھنا، یاد رہے کہ یہ لکھنا روشنائی سے نہ ہو۔ نمبر 6، قمیص پہنانا اور پیشانی پر شہادت کی انگلی سے بسم اللہ لکھنا۔ نمبر 7، ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر مشائخ کے نام لکھنا۔ عورت کو قمیص پہنا کر اس کے بال 2 حصے کر کر سینے پر ڈالنا، پھر اوڑھنی پہنانا۔ نمبر 8، اعضائے سجود یعنی جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے ان پر کافور لگانا۔ نمبر 9، لفافہ یعنی بڑی چادر پہلے الٹی طرف سے پھر سیدھی طرف سے لپیٹنا۔ عورت کے کفن میں بڑی چادر کے بعد سینہ بند پہلے سیدھی طرف سے پھر الٹی طرف سے لپیٹنا۔ بارق کی نماز جنازہ سے قبل یہ اعلان کیجئے، مرحوم یا مرحومہ کے عزیز و احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو، آپ کے مقروض ہوں، تو ان کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز جنازہ کی نیت اور اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ پاک کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو تو حرج نہیں، آپ کے دل میں یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ کا اضافہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے، پھر نماز والا درود شریف پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیے۔ اگر نابالغ یا نابالغہ کا جنازہ ہو تو اس کی دعا پڑھنے کا اعلان پہلے کیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کھول کر لٹکا دیجئے اور امام صاحب کے ساتھ قاعدے کے مطابق سلام پھیر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تدفین کے 17 مراحل۔ نمبر 1، قبرستان میں دفن کے لیے ایسی جگہ لینا جہاں پہلے قبر نہ ہو۔ نمبر 2، قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ اور چوڑائی آدھے قد اور گہرائی کم از کم نصف یعنی آدھے قد کی ہو، اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر رکھی جائے۔ نمبر 3، قبر میں اینٹوں کی دیواریں بنی ہوں تو میت لانے سے پہلے قبر اور سلیبوں کا اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپنا۔ نمبر 4،
اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورہ ملک اور درود تاج پڑھ کر دم کرنا۔ نمبر 5، چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں طاق بنا کر عہد نامہ، شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھنا۔ نمبر 6، میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں اتارنا۔ نمبر 7، عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھنا۔ نمبر 8، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ نمبر 9، میت کو سیدھی کروٹ لٹانا یا منہ قبلے کی طرف کرنا اور کفن کی بندش کھول دینا۔ میت لانے سے پہلے ہی قبر میں نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا لے اور اس پر ٹیک لگا کر میت کو سیدھی کروٹ لٹائیں۔ یہ نہ ہو سکے تو چہرہ بآسانی جتنا ہو سکے قبلہ رخ کریں۔ نمبر 10، بعد دفن سرہانے کی طرف سے 3 بار مٹی ڈالنا۔ پہلی بار، منہا خلقناکم دوسری بار وفیہا نعیدکم اور تیسری بار۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نمبر 11، قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھال والی بنانا اور اونچائی 1 بالش یا کچھ زیادہ رکھنا۔ نمبر 12، بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا۔ نمبر 13، قبر پر پھول ڈالنا کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ نمبر 14، دفن کے بعد سرہانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لام میم سے مفلحون تک اور قدموں کی طرف آخری رکوع کی آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون۔ نمبر 15، تلقین کرنا، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یوں کہنا: یا زمزم رضا عطاری بن نور جہان، یا زمزم رضا عطاری بن نور جہان، یا زمزم رضا عطاری بن نور جہان، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا۔ نمبر 16، دعا ایصال ثواب کرنا۔ آمین نمبر 17، قبر کے سرہانے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دینا۔ تلاوت سے قبل یہ اعلان کیجئے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں تدفین کے بعد اس طرح اعلان کیجئے: عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کر کہتا ہے کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا
اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ غسل و کفن وغیرہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ کارڈ اور یہ سلسلہ ناکافی ہے۔ تفصیل کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ پڑھ لیجئے اور مجلس تجہیز و تکفین کے ذریعے تربیت حاصل کیجئے، اس کا ٹیسٹ دیجئے۔ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیے، قبر و آخرت کی سوچ بنائیے۔ امیر اہل سنت کا بہت قیمتی مدنی گلدستہ مدنی مذاکرے کا آپ کو پیش کیا جاتا ہے، بہت توجہ سے اسے سماعت فرمائیے۔ جب ہم کسی کے جنازے کو دیکھیں، براہ راست دیکھیں، نماز جنازہ ہو رہی ہے، تو اس وقت ہماری سوچ، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو فائدہ نصیب ہو۔ اصل کسی کی موت ہے نا، یہ ہمارے لیے نیکی کی دعوت ہے۔ جنازہ خاموش مبلغ ہے، اور یہ ہم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ جس طرح آج میں 4 کندھوں پر سوار ہو کر چل دیا ہوں، ان قریب تمہاری بھی باری ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے، وہ اپنے جو بھی ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہلتا جلتا نہیں ہے، بالکل دنیا سے بالکل اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے۔ تو موت ایسا ہے کہ سب مرتے ہیں روز، مطلب نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں افراد ڈیلی مرتے ہوں گے، ہر سیکنڈ میں مرتے ہوں گے۔ تو کبھی اس میں ہماری بھی باری آ ہی جائے گی، اور موت کا انکار بھی کفر ہے۔ اس وقت جب کسی کی موت ہو تو اپنی موت کو بندہ یاد کرے تو اس کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اور جنازہ پڑھے تو توجہ کرے کہ کبھی میرا بھی جنازہ پڑھا جانے والا ہے، آخر میں نے کوئی تیاری بھی کی یا نہیں۔ کوئی دن اس طرح کندھا دے تو یاد کرے کہ ہمیں بھی کندھا دیا جانا ہے۔ قبر میں اتارتے وقت یا کسی کو اترتا دیکھتے وقت
अपना मंजर याद करे कि अनकरीब मुझे भी इस तरह की बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले आज नाकाफ़ी हैं, मुझे एयर कंडीशन रूम नाकाफ़ी थे, और मुझे इस कोठड़ी में जहाँ कोई पंखे का भी तसव्वुर नहीं है इसमें, और कोई बल्ब है, ना बत्ती है, ना रोशनी है, इसमें उतारेंगे। फिर ये कि जब सिले रखते हैं तो इसको इस तरह बंद करते हैं कि रोशनी की कोई किरण भी जाने की सूरत नहीं होती, फिर मानो मिट्टी उस पर डाल दी जाती है। तो अब तो मुझे तदफीन में मौका ज़माने से नहीं मिला। किसी मुल्क में मैं तदफीन में शरीक हुआ था एक बार, बरसों गुजर गए उसको, बस वो मंज़र मुझे ये कह सकता हूँ कि भूलता नहीं है। वो कब्र नहीं थी, लहद थी, जो मुझे याद आ रहा है। वो दीवार में गड़ा करके उसको रखा जाता है। पहले तो गड़ा सीधा खोद लिया जाता है, फिर दीवार में गड़ा करके बनाकर जगह उसमें मैयत को रखा जाता है, तो उसको लहद बोलते हैं, जो कि अफजल है। तो वो याद पड़ता है वो लहद थी, और उसको जिस तरह भी रखा था मैं बिल्कुल साथ था उसमें, शरीक था उसमें। तो वो मंज़र याद आता है तो कभी कभी बस ये देखिए, मैं उसको समझो वो मंज़र भी मेरे मदनी एल्बम में मौजूद है। वो याद करके मैं उसको अपनी मौत को याद कर लेता हूँ कि अब मेरी बारी है अनकरीब, अब मेरी लाहत बनेगी, कब्र बनेगी, या खुदा जाने नहीं बनेगी, कहीं उठा के फेंक दिया जाऊँगा, क्या होगा। लेकिन जहाँ भी पड़ा हूँगा कब्र का ही वहाँ मामला होगा, बरज़ख का ही सवाल जवाब वहीं हो जाएंगे। जैसे जंगल में किसी ने मार के फेंक दिया किसी को और लाश को जानवर ही खा गए बज़ाहिर, या दरिया में डूब गया, मछलियाँ खा गई, दरियाई जानवर खा गए, लेकिन वहाँ उसके साथ सवाल जवाब, अजाब सवाब का मामला वही हो, क्योंकि बरज़ख ये पर्दा है। तो ये सब होगा, हमें नज़र नहीं आता। लाशें पड़ी होती बर्फ़ खानों में कई कई दिन तक, तो बाज़ औक़ात है कि वहीं सब हो चुका होता है, तो हमें नहीं पता चलता कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये बाग में टहल रहा है या सांप लिपटे हुए, हमें नज़र नहीं आते। कभी कभी दिखाया जाता है इबरत के लिए लोगों की। तो अपनी मौत को बंदा याद करता रहे, और बस जनाजा भी देखकर तसव्वुर में अपनी मौत को याद करे कि जैसे कि इसकी जगह मैं होता तो मुझ पर क्या गुजरती, मैं तो कोई तैयारी नहीं की। फिर अपने गुनाहों को याद करे। बाज़ गुनाह ऐसे जारी होते हैं कि जिससे वो छूटना उसके लिए उसका नफ्स ताउन करता नहीं। जैसे मसलन दाढ़ी मुंडाना, ये सब गुनाह होता है कि बाज़ों का जहन बनता भी है, लेकिन मुआशरे के खौफ की वजह से बंदा, या नौकरी के खौफ की वजह से इस पर आता नहीं है। तौबा पर आ जाना चाहिए। रोज़ी जब अल्लाह देने वाला, पता है कि वो रोज़ी अल्लाह देने वाला है और देता ही है। जब तक ज़िंदा रखना उसने हमारा मुक़द्दर किया, और रिस्क उसके अपने ज़िम्मे करम पर लिया हुआ है उसने, तब भी हम मतलब यानी कि ये इस तरह के खुद साख्ता हीलों के पीछे चल रहे होते हैं। वो बहरहाल ये कि अपने गुनाहों को याद करे। और कई गुनाह होते हैं जिसमें बंदा पड़ा होता है और निकलना चाहता है, लेकिन उसकी कमा को कोशिश नहीं होती कि ये निकल जाए। अगर वैसी कोशिश करता तो निकल जाता। इन गुनाहों को याद करके तौबा करे कि नहीं 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 नहीं, अब बस खलास, अब ये गुनाह मैंने करना ही नहीं है।
لے گا کب تلک؟ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ تیری دولت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو اب یہاں کیا کر رہے ہیں اس پر نظر رکھنا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ کانٹے بو کر ہم پھول کا پودا نہیں اگا سکتے، گندم بو کر عمدہ چاول کی فصل حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں جیسا بوئیں گے ویسا آخرت میں پائیں گے۔ نمازیں بوئیں گے جنت کے پھول کھلیں گے، رمضان شریف کے روزے بوئیں گے تو جنت کا باب الریان، یہ مخصوص دروازہ ہے جنت کا جس میں سے صرف رمضان کے روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح درست زکوٰۃ درست جگہ پر دیں گے، ہمارے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہیں، صدقہ، خیرات، حسن اخلاق، نرمی، عفو درگزر، لوگوں کی دل جوئی، لوگوں کے دلوں میں خوشی کرنا، لوگوں کو ایذا دینے سے بچنا، علم دین سے محبت کرنا، علماء دین سے الفت رکھنا، علم دین حاصل کرنا اور نیکی کی دعوت عام کرنا، یہ سب ایسے خوشنما بیج ہیں کہ اگر یہاں بوئیں گے تو ہم انشاءاللہ نہایت ہی عمدہ فصلیں آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر نماز ترک کرنے کا کانٹا بویا، رمضان شریف کا روزہ ترک کرنے کا خار ہم نے بویا، مار دھاڑ کرنے، لوگوں کو بلا وجہ ایذا دینے، لوگوں پر ظلمن فائرنگ کرنے، قتل و غارت گری کرنے کے کانٹوں کی بوائی کی تو آخرت کی رسوائی مقدر ہوگی۔ تو یاد رکھیے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ کوئی دن میں سرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔